عبیداللہ ابن زیاد کوفے میں پہنچا، لوگوں نے سمجھا شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں، لوگ یہ کہنے لگے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ لوگوں نے سمجھا حسین ابن علی ہیں، لیکن وہ تھا عبیداللہ ابن زیاد۔ جب عبیداللہ ابن زیاد پہنچا تو 32,000 کے قریب لوگ نوجوان موت کی بیعت کی کہ کوفے کی گلیاں، کوفے کے بازار، ہر جو رستے پہ حسین کے نعرے لگ رہے ہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا سن لو کبریائی کی قسم کہ آج تم میں سے جو کوئی اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ میدان میں کھڑا رہے۔ 32,000 کا لشکر تھا، جب مسلم ابن عقیل نے مڑ کے دیکھا 3200 رہ گئے۔ پھر عبیداللہ ابن زیاد نے اپنی فوجیں بھیجی اور مسلم ابن عقیل کو درد مندی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین کو خبر پہنچی، امام حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا۔ مسلم ابن عقیل کا بھائی وہ ساتھ تھا، اس نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر کبھی نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے کہا تم میرے لیے میرے ساتھ چلے تھے، اب ہم بھی مسلم ابن عقیل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور بدبخت انسان، اور یہ میں اپنی طرف سے نئی بات کر رہا ہوں، یہ کتاب و سنت کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے بھی شہید کیا، جس کی بھی سازش تھی، جو بھی شامل تھا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے جس نے رسول اللہ کے اہل بیت کو قتل کیا، ذبح کیا ہے۔ امام حسین نے ارادہ کیا کوفہ کے لوگ بلا رہے ہیں، انہیں میری ضرورت ہے، وہ میرے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے ارادہ کیا جانے کا، مکہ کے لوگوں نے روکا کہ حسین جانے سے پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، وہاں کے حالات پتہ کروا لو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تایا کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جائیے کہ حالات معلوم کر کے آئیے۔ مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، کوفہ کے لوگوں نے بڑا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا۔ جب استقبال کر لیا تو 32,000 کوفیوں نے موت کی بیعت ابن عقیل کے ہاتھ میں کی تھی۔ 32,000 کوفیوں نے، اللہ اکبر، مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 32,000 کوفیوں نے موت کی بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو، کہا کہ حسین فصل پک چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار ہے، دیر مت کیجیے، آ جائیے۔ 8 ذی الحجہ لوگ احرام باندھ کر مینا کی طرف جا رہے تھے، امام حسین کہیں اور ارادہ کر بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے بتایا کہ کوفے کے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کو خبر پہنچی، جو حضرت حسین کے چچا لگتے تھے، کہا کہ اے حسین رک جاؤ، اونٹنی کی مہار تھام لی، کہا اگر میں تمہاری اونٹنی کے سامنے لیٹ جاؤں اور میرے لیٹنے سے تم رک جاؤ تو اللہ کی قسم میں تمہاری اونٹنی کے سامنے لیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ حسین نے کہا ہٹ جائیے چچا، ہٹ جائیے، یہ قدم اب اٹھ چکے ہیں، اب پیچھے پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، پھر میری ایک بات سن لے کہ یہ کوفی وہ کوفی ہیں کہ جنہوں نے تیرے باپ کے ساتھ غداری کی تھی، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تیرے باپ کو دھوکے سے شہید کیا تھا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تیرے بھائی حسن کو شہید کروایا۔ کوفی لا یوفی، یہ تیرے سے وفا نہیں کریں گے۔ اگر تو جا رہا ہے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں تیری داڑھی خون میں رنگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، عبداللہ ابن عباس نے پیشین گوئی کر دی۔ اللہ اکبر، حضرت حسین نکلے۔ جب وہاں پر یزید کو خبر ہوئی کہ کوفہ کے اس صوبے کے حالات خراب ہیں، اس نے گورنر تبدیل کر کے عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر 18 آدمیوں کے ساتھ کوفے میں بھیجا۔ آپ ذرا کوفیوں کی بے وفائی کا اندازہ لگائیے۔ آج یہ ماتم کرتے ہیں، تم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہو کہ ہائے حسین، ہم سینہ بلند کر کے کہتے ہیں واہ حسین، حسین زندہ باد۔ حضرت حسین چل پڑے،
مسلم ابن عقیل وہاں پر تھے. 32,000 کوفیوں نے کس بات پر بیعت کی؟ موت کی بیعت کی. جب موت کی بیعت کی امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ امام حسین وہاں سے چل پڑے. تو جب عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں پہنچا لوگوں نے سمجھا شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں. لوگ یہ کہنے لگے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. لوگوں نے سمجھا حسین ابن علی ہیں، لیکن وہ تھا عبید اللہ ابن زیاد. جب عبید اللہ ابن زیاد پہنچا تو 32,000 کے قریب لوگ نوجوان موت کی بیعت کی کہ کوفے کی گلیاں، کوفے کے بازار، ہر چرستے پہ حسین کے نعرے لگ رہے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا سن لو کبریائی کی قسم کہ آج تم میں سے جو کوئی اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ میدان میں کھڑا رہے. 32,000 کا لشکر تھا. جب مسلم ابن عقیل نے مڑ کے دیکھا 3200 رہ گئے. 3200 نے تھوڑی سی ہمت کی، کہا پکڑ لو اس گورنر کو. اس نے کہا اگر جان کی فکر نہیں ہے تو آگے بڑھو. آج کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ کرے. جب مڑ کے دیکھا وہ 3200 بھی بھاگ گئے. اللہ اکبر. اب مسلم ابن عقیل بے یارو مددگار کوفے کی گلیوں میں بھاگ رہے ہیں اور در و دیوار کھٹکھٹا رہے ہیں. ایک دروازے پہ پہنچے، دستک دی. دستک دینے کے بعد دروازہ کھولا. یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے موت کی بیعت کی تھی. موت کی بیعت کی تھی. یہ حضرت حسن کا بھائی، حضرت حسین کا بھائی، چچا زاد بھائی تھا. وہ کچھ تو خدا کا خوف کھاتے. اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کو دیکھا، اپنا دروازہ بند کر لیا. دوسرے دروازے پہ گئے، اس نے دروازہ بند کر لیا. تیسرے دروازے پہ گئے، اس نے دروازہ بند کر لیا. آخر کار مسلم بن عقیل کو پاؤں پہ ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگنے سے زمین پہ گرے، دانت مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے. منہ سے خون کا فوارے نکل رہے ہیں. آخر کار وہ غشی کھا کے بے ہوش ہو گئے. ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ مسلم ابن عقیل ہے. یہ مسلم ابن عقیل ہے، یہ وہی نوجوان ہے کل اس کے ہاتھ پہ 32,000 نوجوانوں نے موت کی بیعت کی تھی. آج یہ بے یارو مددگار پڑا ہے. اس نے اندر سے کپڑا لایا، ان کے منہ سے خون کو صاف کیا، انہیں اندر لے کر گئی، ان کے منہ پہ چھینٹے مارے. جب انہیں ہوش آیا انہوں نے کہا مجھے پناہ مت دو، حسین کو خبر پہنچا دو، یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ مت آئیں. کوفیوں نے غداری کر دی ہے، بے وفائی کر دی ہے. مسلم ابن عقیل وہ بڑھیا ان کو اندر لے کر گئی. جب اندر لے کر گئی تو اس کے بیٹے نے کھٹ پٹ کی آواز سنی. بیٹے نے کہا کون ہے ماں؟ ماں مسلم ابن عقیل کو چھپا رہی ہے. اس نے کہا بیٹا کوئی نہیں کوئی نہیں. جب بیٹے نے اصرار کیا، دروازہ کھولا، آگے دیکھا مسلم ابن عقیل. اس نے فوراً بڑھ کے مسلم ابن عقیل کا ہاتھ چوما. اس نے کہا ہمارے بھاگ جاگ گئے کہ رسول اللہ کا صاحبزادہ ہمارے گھر آیا. اس نے وضو کیا. اس نے کہا ماں آج ہمارے گھر باغ کھل گئے ہیں، رسول اللہ کا صاحبزادہ حسین کا بھائی، چچا زاد بھائی ہمارے گھر آیا ہے. اس نے وضو کیا. ماں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو فجر کی اذان نہیں ہوئی. اس نے کہا ماں میں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھ رہا ہوں، اور میں تہجد ان کے بابا علی کی مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہوں. ماں بولی تھی. وہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا. اس نے کہا کہ تمہارا جو شکاری ہے وہ ہمارے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہے، میں اسے جال میں پھنسا کے آیا ہوں، آؤ اسے شہید کر دو، قتل کر دو. پھر عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی فوجیں بھیجی اور مسلم ابن عقیل کو درد مندی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ادھر امام حسین کو خبر پہنچی. امام حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا. مسلم ابن عقیل کا بھائی وہ ساتھ تھا. اس نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر کبھی نہیں جائیں گے. امام حسین نے کہا تم میرے لیے میرے ساتھ چلے تھے، اب ہم بھی مسلم ابن عقیل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اب امام حسین جنگ کے ارادے سے نہیں تھے. اگر جنگ کے ارادے سے ہوتے تو اپنے اہل خانہ کو کیوں لے کر جاتے، اپنے بیوی بچوں کو کیوں لے کر جاتے. امام حسین جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے. جب پہنچے تو فوجیوں نے گھیر لیا
عبیداللہ ابن زیاد آ گیا, دیکھا کوئی بھی شامی نہیں, سارے کوفی تھے. کہا کہ تم نے ہی تو مجھے خطوط بھیج کر بلایا تھا. انہوں نے کہا بلایا تھا, غلطی ہو گئی. امام حسین نے کہا غلطی ہو گئی تھی تو گھروں پہ بیٹھے رہتے, میرے مد مقابل لڑنے کے لیے تو نہ آتے. پھر ایک ایک کا خط پڑھا, کہا فلاں ابن فلاں کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں. یہ تمہارا خط ہے. بورا بھرا ہوا تھا خطوط سے, امام حسین نے ان کو پیش کیا. امام حسین نے کہا ہماری 3 شرطیں ہیں, ایک بھی شرط ہماری مان لو. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے میرے نانے کے شہر واپس جانے دیا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پہ یا کسی بارڈر پہ چھوڑ دیا جائے, میں کفار کے خلاف جنگ لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں. اور تیسری شرط یہ ہے, ہماری تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یزید سے ملنے دیا جائے. عبیداللہ ابن زیاد نے ایک بھی شرط نہیں مانی. اس نے کہا بیعت کرو. امام حسین نے کہا بیعت نہیں کریں گے جب تک میں یزید سے نہ مل لوں. اس نے امام حسین کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا. اب یہ بات اسی طرح سمجھ لیجئے کہ امام حسین کی شہادت کیا یہ قصہ تھا, کیا ایسا غم تھا کہ جسے بلا دیا جائے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. امام حسین کا غم ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے, لیکن ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم نہیں مناتے. ہم سینہ پیٹ کر یہ نہیں کہتے کہ ہائے حسین, ہم یہ کہتے ہیں سینہ تاج کے کہتے ہیں کہ واہ حسین واہ حسین. اسلام نے تو یہ تاریخ کے اوراق رقم کیے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئیاں ہوئی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے. اللہ اکبر. یہ باتیں ہم نے کیسے بلا دی جو پہلے کبھی نہیں آیا. اس نے اگر کہا اللہ کے رسول, اس وقت اللہ کے رسول حسن و حسین کے ساتھ لاڈیاں کر رہے تھے, امام حسین کو بوسہ دے رہے تھے. جبریل امین کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت ذبح کر دے گی, ان کو شہید کر دے گی. اگر آپ کہیں تو میں اس زمین کی مٹی آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے رسول کے سامنے اس نے وہ مٹی پیش کی. اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ام سلمہ آتی ہیں, اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ام سلمہ ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا, اس نے مجھے یہ باتیں کی ہیں کہ ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھو, جس دن یہ مٹی لال ہو گئی سمجھ لینا میرے اس نواسے کو, میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے. اے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے. رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن و حسین 2 میرے پھول ہیں, خوشبو والے پھول ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دن کو آرام کر رہا تھا, اللہ اکبر, کہ میرے خواب میں رسول اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑوں پہ کپڑے غبار آلود تھے, آپ کی حالت نامناسب تھی. آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا. میں فوراً ڈر گیا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, اللہ کے رسول یہ شیشی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس, آج صبح سے میں میدان کربلا میں تھا, میں نے حسین اور ان کے ساتھیوں کو خون جمع کیا ہے, یہ ان کے ساتھیوں کا خون ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس اٹھے, کہتے میں نے وہ تاریخ نوٹ کر لی, وہ وقت نوٹ کر لیا, اور پھر رسول اللہ کی جو یہ مجھے خواب میں پیشن گوئی آئی تھی یہ اس وقت سچ ہو گئی. جس وقت میں نے نوٹ کیا تھا اسی وقت میں سچی ہوئی. اور شہادت کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا, اور تشت میں وہ سر مبارک تھا, وہ بدبخت ملعون لعنتی امام حسین کے سر مبارک پہ چھڑی مارنے لگا. ان کی آنکھوں پہ چھڑی مارس, ان کے ہونٹوں پہ اس نے چھڑی ماری. انس بن مالک پاس کھڑے تھے. انہوں نے کہا وہ بدبخت انسان, میں نے رسول اللہ کو دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان ہونٹوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت حسین سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کے مشابہ تھے, اور تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے نواسے رسول کے سر کو تن سے جدا کر دیا.
اور تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اللہ کے رسول کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور یہ تو وہ تھا کہ جو رسول اللہ کی مبارک زبان کو چوس کر بڑا ہوا ہے، اور یہ تو وہ تھا کہ جس کی گردن پہ رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، تو نے اسی گردن کو کاٹ دیا۔ اور بدبخت انسان۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نئی بات کر رہا ہوں، یہ کتاب و سنت کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے بھی شہید کیا، جس کی بھی سازش تھی، جو بھی شامل تھا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، جس نے رسول اللہ کے اہل بیت کو قتل کیا، ذبح کیا۔ تو میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ پھر ایک بچہ علی زین العابدین، وہ جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، بیمار کربلا، بیماری کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول پا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، یہ کوفی کیوں رو رہے ہیں، یہ عورتیں کیوں ماتم کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بابا کے اوپر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی میرے بابا کو مارا کس نے؟ مارتے بھی یہ ہے، بلاتے بھی یہ ہے، قتل بھی انہوں نے کیا، اب یہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ اور پھر اور شیعوں سے میرا یہ سوال ہے، یہ اوپن سوال ہے، کوئی ڈکی جو بھی بات نہیں ہے، کہ تم کربلا کے 72 شہداء کا نام لیتے ہو، بتاؤ نا کہ امام حسین کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بڑے بیٹے کا نام میں بتاتا ہوں۔ پہلے بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر، تیسرے بیٹے کا نام عثمان۔ حضرت علی کے بیٹے حسن و حسین کے علاوہ جو بھائی تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان۔ حسن کے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان۔ بھلا یہ بتاؤ کہ علی نے اگر ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو نہیں مانا تھا تو پھر اس نے اپنے دشمن کے ناموں کے اوپر اپنے بیٹوں کا نام کیوں رکھا؟ ماننا تھا، تو نہیں مانتا، نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہم سے کیا لڑتا ہے؟ اوے اس کملی والے سے جا کے لڑ کہ جس نے اپنی زندگی میں مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حقائق کے اندر جو صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کیا جاتا ہے، اللہ ان کی زبانوں کو تالے لگوا دے، اللہ ان کی زبانوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور بڑا درد مندانہ واقعہ تھا، اور امام حسین کی شہادت یقیناً بہت مظلومیت والی شہادت تھی، انہیں شہید کیا گیا۔ مظلومیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ بڑے بیچارے تھے، 59 سال کے مرد جوان تھے، پختہ آدمی، دانا اور بینا آدمی تھے، وہ بچے تھوڑی تھے۔ آج ملا ذاکر یہ منبر و محراب پہ کہتے ہیں جی بیچارے بیچارے، نہیں، وہ مرد جوان تھے۔ اس لیے ہم ان کو مظلومیت کی شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ دھوکے سے بلا کر انہیں شہید کیا گیا ہے، دھوکے کے ساتھ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو تسلیم کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔